کلک کریں۔ اب اسی طرح آگے آئیے، آگے قرات۔ امام بخاری نے جتنے ابواب بنائے ہیں قرات کے ابواب بنائے ہیں، پڑھنے کے، امام کے پیچھے بولیے پڑھنے کے۔ کوئی باب ترک القرات کا امام بخاری نے نہیں بنایا۔ ترک القرات کا امام بخاری نے باب، یہ بات جب انہوں نے باب ہی نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے ان کا یہ فقہی مذہب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہ تھی اس لیے باب نہیں بنایا تو یہ بات غلط ہوگی۔ ہم ثابت کر چکے ہیں بھئی صحیح حدیثیں 97,500 تو امام بخاری کو ہی یاد تھی، جو انہوں نے صحیح بخاری میں درج نہیں کی، امام مسلم نے لی ہے، اور انہوں نے بھی صحیح کا التزام کیا، وہ بھی صحیح تھی، مگر چونکہ امام بخاری کے فقہی مذہب میں وہ بات نہیں، اوپر اجتہاد میں نہیں، لہذا وہ نہیں لائے۔ اب انہوں نے ترک القرات کا باب نہیں باندھا، امام مسلم حدیث لائے ہیں۔ اب امام مسلم بھی چونکہ رفع یدین کے قائل ہیں، یہ بات سمجھیں، چونکہ رفع الیدین کے قائل ہیں، تو ایک حدیث ہے جو ترک رفع الیدین کا باب ہونا چاہیے تھا صحیح مسلم میں بھی، مگر انہوں نے قائم نہیں فرمایا۔ حدیث اور مضمون کی ہے اور انہوں نے ایک اور مقام پہ وارد کی ہے، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ اور باب سجود التلاوہ، چونکہ اس حدیث میں مضمون سجدہ تلاوت کا آیا ہے، تو سجدہ تلاوت کے مضمون کی وجہ سے سجدہ تلاوت کے باب میں امام مسلم یہ حدیث لے گئے ہیں، مگر اس سجدہ تلاوت سے پہلے امام کے پیچھے امام کے ساتھ قرات نہ کرنے کا مضمون آیا ہے، اس کا الگ باب نہیں بنایا۔ عن عطاء ابن یسار انہ سأل زید بن ثابت، حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، عن القراءۃ مع الامام، میں نے پوچھا عن القراءۃ مع الامام کہ امام کے ساتھ قراءت کا حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، باب خلف الامام نہیں آیا، مع الامام آیا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، امام کے ساتھ قراءت کرے یا نہ کرے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے، تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی چیز میں بھی امام کے ساتھ قراءت جائز نہیں ہے، قراءت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث امام مسلم لائے ہیں، بولیے یہ حدیث امام، اور آگے بعد میں فرمایا کہ ان کا خیال ہے کہ والنجم اذا ہوا میں نے حضور کے ساتھ پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں فرمایا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب لا قراءۃ مع الامام یہ باب امام مسلم نے قائم نہیں کیا، اس کو سجود التلاوت کے باب میں حدیث دے دی۔ اگر کوئی باب اس عنوان سے بھی قائم ہوتا کہ باب لا قراءۃ مع الامام، اور یہ حدیث جہاں سجود التلاوت میں بیان ہوئی تھی وہاں اس باب میں بھی درج ہو جاتی تو پڑھنے والوں کو باب کا عنوان پڑھ کے سمجھ آ جاتا کہ امام کے ہوتے ہوئے قراءت نہیں کی جاتی، تو دونوں معنی نکلتے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ امام حدیث جب ایک باب قائم ہی نہیں کرتا اور احادیث اس باب میں پھر نہیں لاتا یا دوسرے باب میں لاتا ہے تو پڑھنے والے کا ذہن پھر اس طرف التفات نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ اب اس کے اوپر میں جو آگے احادیث کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ، امام مسلم نے خود امام مسلم نے روایت قائم کی، بیان کی، عن قتادہ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وفی حدیث ابی ہریرہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اخرجہ مسلم وقال هو عندي صحیح۔ امام مسلم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو۔ اب یہ جو حدیث ہے اذا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قرات کرے تو چپ ہو جایا کرو، اب اگر یہ حدیث
اذا قرأ فانصتوا کا باب قائم کر کے اس کے نیچے درج کی جاتی تو فاتحہ یا قرات خلف الامام یا عدم القرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، مگر یہ باب قائم نہیں فرمایا۔ اس کی جگہ یہ حدیث امام مسلم لے گئے ہیں کس باب میں؟ التشہد فی الصلاۃ، نماز میں تشہد کے باب میں لے گئے ہیں۔ جب تشہد کے باب میں حدیث درج ہو گئی، اب وہ جب باب ہی نظر سے نہیں گزرا، تشہد کا باب ہے، تو دھیان کہاں جائے گا؟ یہ تو بیٹھ کے لفظ بلفظ کوئی ارک ریزی کرے گا، راتیں زندگی کی جاگے گا اور ساری زندگی سمندروں میں غوطہ زنی کرے گا تو نکلے گا کہ یہ حدیث اس مضمون کی تھی مگر اس باب میں نہیں آئی۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو باب قائم ہوئے یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے، یہ ائمہ حدیث کے اجتہاد ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کو پہنچی تو انہوں نے باب و ترک القراءۃ خلف الامام یہ باب قائم کر کے حدیث لکھ دی، اور یہ حدیثیں امام بخاری مسلم کو پہنچی، انہوں نے دوسرا عنوان قائم کر کے حدیث لکھ دی۔ ترجمۃ الباب بدل گئے، حدیث وہی رہی، اس لیے فقہ حنفی بھی حدیث صحیح پر قائم ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو اس میں سمجھنے والی وہ یہ اگلی حدیث ہے، امام ترمذی اور امام مالک لائے ہیں، ترمذی اور امام مالک، بات بڑی اہم ہے۔ امام مالک اور امام ترمذی حدیث لائے ہیں موطا میں اور جامع ترمذی میں، اور قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ اور حدیث کیا ہے؟ انہ سمع جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ایک رکعت بھی خواہ پڑھے، امام ایک رکعت بھی پڑھے مگر اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو گویا اس نے نماز پڑھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ اور ساتھ فرماتے ہیں الا ان یکون وراء الامام، ہاں سوائے اس بات کے کہ اگر وہ امام کے پیچھے باجماعت پڑھ رہا ہو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا معنی ہے اس کا؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور ایک رکعت بھی خواہ پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں، ہاں یہ استثناء ہے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر کوئی حرج۔ تو معنی کیا نکلا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا جائز نکل آیا نا، کہ یہ اکیلے پڑھنے کا حکم تھا، امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم۔ اب حدیث بڑی واضح ہے، الا ان یکون وراء الامام، حدیث بڑی واضح ہے، الا ان یکون وراء الامام، کہ امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے تو پھر یہ حکم نہیں۔ مگر ہوا کیا؟ حدیث یہ ہے، اور اس کو امام ترمذی نے روایت کہاں کیا؟ کتاب الصلاۃ میں۔ اب بڑی توجہ طلب، اس میں امام ترمذی نے باب کیا باندھا ہے؟ میں آج یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، جو باب باندھے گئے ہیں وہ حدیث نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ کھنگال کے نقطہ سمجھ، جو ابواب باندھے گئے ہیں وہ حدیث رسول نہیں ہیں۔ حدیث رسول وہ ہیں جو نیچے درج ہوئی ہیں، ابواب ہر امام نے، امام حدیث نے اپنے اجتہاد کے مطابق قائم کی ہیں، ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہے۔ اب حدیث بڑی کلیئر ہے، الا ان یکون وراء الامام۔ اب اس میں کوئی جہری یا سری نماز کا ذکر ہے؟ فجر کی ہو یا مغرب عشاء کی ہو یا ظہر عصر کی، اونچے پڑھنے والی یا آہستہ، کوئی ذکر نہیں ہے نا۔ امام ترمذی نے باب باندھا اور اس میں حدیث لائے، ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بالقراءۃ، جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے قراءت نہ کی جائے۔ باب یہ قائم کیا جہری نماز کے پیچھے، اور جو حدیث درج کی ہے اس میں جہر اور سر کا سرے سے ذکر ہی نہیں۔ اب آپ سمجھے ہیں؟ اب حدیث کو دیکھیں یا محدث کے عنوان باب کو دیکھیں، بولیے ہمارا مذہب، ہم نے کس پر رائے قائم کرنی ہے؟ چیپٹر کے ٹائٹل پر یا حدیث مصطفی پر؟ لوگوں کو یہ فہم نہیں ہوا، انہوں نے باب کو بھی حدیث کا درجہ دے دیا۔ اب یہ ترمذی شریف میرے سامنے ہے اور آپ حیران ہوں گے
یہ پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی. باب نمبر 117 ہے اور باب ہے ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بہ. جب امام اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہو تو اس وقت ترک کر دینا قراءت کا، نہ پڑھنا. باب یہ قائم کیا ہے اور حدیث میں نے آپ کو بتا دی. اس باب میں وہ حدیث بھی درج کر دی ہے جس میں جہر اور سر کا سرے سے، وہ مسلم شریف کی تھی جو میں نے پڑھی. اب ترمذی شریف بھی ہے، کل من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، یہ اس کا باب ہے. تو جہر الامام کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، مطلقاً عدم قراءت کا بیان ہے کہ اکیلے پڑھے تو قراءت کرے، اگر امام کے پیچھے ہو تو نہ کرے. حدیث یہ ہے، مگر باب مختلف لفظ جہر الامام کا لفظ لگ جانے کی وجہ سے پڑھنے والوں کا سارا رجحان بدل گیا. اب اسی طرح امام احمد بن حنبل کا قول ایک اور حدیث بھی اس میں لائے ہیں. اب یہ حدیث امام ترمذی سنن ترمذی لکھیں، باب نمبر 76، باب نمبر 76 امام ترمذی نے باب قائم کیا. میں آج آپ کو بخاری کے باب حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کی بحث سمجھا کر بخاری، مسلم، ترمذی سب کا موازنہ کروا رہا ہوں. اب ترمذی کو دیکھیں، ترجمۃ الباب کہتے ہیں عنوان باب، اور حدیث الباب حدیث نبوی جو روایت ہوئی. باب امام بخاری نے قائم کیا باب رفع الیدین عند الرکوع. کیا باب ہے؟ رکوع کے وقت رفع یدین کرنا. باب کا عنوان یہ ہے. جو حدیثیں تو رکوع کے وقت رفع یدین کی ہیں وہ تو اس باب کے تحت آنی چاہیے، آنی. اور وہ حدیثیں جو رکوع کے وقت رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ بہتر ہوتا کہ وہ اس باب کے تحت درج نہ فرماتے، ان کے لیے الگ باب قائم ہوتا، تو پھر یہ حنفیہ پر اعتراض نہ آتا. اب باب ہے رفع الیدین عند الرکوع، رکوع میں رفع یدین نہیں ہوگا. باب یہ ہے، اس میں دوسری حدیثوں کے ساتھ اب میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس باب کے تحت امام ترمذی جو حدیث لائے ہیں وہ ایک حدیث یہ بھی ہے، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا تمہیں حضور علیہ السلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ عرض کیا دکھائیں. فصلی، پر نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز پڑھی اور سب سے پہلے ہاتھ رفع یدین کیے تکبیر تحریمہ کے بعد افتتاح میں، اور پھر ساری نماز میں کہیں رفع یدین نہیں کیا. حدیث ہے ساری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، اور درج یہ حدیث کس باب میں کی ہے؟ رفع الیدین عند الرکوع، رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کے باب میں. حق ہے، ہمارا احترام ہے، یہ ہمارے امام ہیں سب ہمارے سر اور آنکھوں پر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا کسی پر، کیا مجال، گناہ ہے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ حدیث امام ترمذی اس باب کے تحت درج نہ فرماتے، کیونکہ یہ حدیث اس باب کے تحت بنتی نہیں ہے. اس میں وہی حدیثیں لاتے جو رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کو ثابت کرتی تھی. یہاں تو خود حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور نے پہلی افتتاح کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. یہاں تو نفی ہو رہی ہے باب کی، جو باب کا عنوان ہے اس کی. تو کیا طریقہ بہتر ہوتا؟ اس کے لیے اگر آپ ایک دوسرا باب قائم فرما دیتے، باب ترک رفع الیدین الا اول مرہ، یہ باب قائم ہوتا. باب ترک رفع الیدین الا فی اول مرہ. تو اب وہ باب قائم نہ کرنے کی وجہ سے حدیثیں چھپ گئی. اب اسی طرح میں وہ پہلے حدیث دے چکا جہر والی، کہ جہر کا کوئی ذکر نہیں، مگر وہ باب دوسرا قائم ہو جانے کی وجہ سے ایک مغالطہ آ گیا. یہ موطا امام مالک میرے ہاتھ میں ہے، موطا امام مالک، نوٹ کر لیں. اور آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں، جو نہیں ہیں بعد میں گھر جا کے پڑھتے رہیے. کتاب الصلاۃ، کیا کتاب الصلاۃ
اور اس کا باب ہے 8واں کتاب الصلاۃ کا، باب ما جاء فی ام القرآن، باب ما جاء فی ام القرآن، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں جو اس کے بارے میں آیا۔ یہ نہیں باب قائم کیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا قرات نہ کرنا، یہ باب نہیں قائم فرمایا، باب ہے ما جاء فی ام القرآن۔ اس باب میں جو حدیث امام مالک ایک لائے ہیں، انہ سمع جابر بن عبد اللہ، یہ میں موطا امام مالک پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 191، حدیث نمبر 191، فرمایا یقول من صلی رکعتن، وہی حدیث، لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصلی، جس نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی مگر اس میں ام قرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی، الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو ہو جائے گی بغیر سورہ فاتحہ کے۔ اب باب میں حدیث درج کی ہے، امام مالک نے خود فرمائی ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھی تو نماز ہوگی، مگر اس کا باب نہیں قائم فرمایا۔ اگر باب الگ قائم فرما دیتے تو اچھا ہوتا، اب بھی اچھا ہے مگر مزید اچھا ہوتا، اس میں الگ الگ احکام واضح ہو جاتے۔ اب نفس حدیث میں آپ نے دیکھا، نفس حدیث میں وہ بات نہ تھی، اور آگے پھر ایک حدیث ہے، اگلا باب ہے باب نمبر 50، اور کتاب کا باب نمبر 10، اور پڑھیے باب کا عنوان ہے باب ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر فیہ، امام کے پیچھے اس نماز میں قرات نہ کرنا جس میں وہ جہری قرات کرتا ہے، یعنی فجر مغرب اور عشاء، یعنی جہری نمازوں میں، کیا جہری نمازوں میں قرات امام کے پیچھے نہ کرنا، یہ باب ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، عاشق رسول نے اور امام اہل مدینہ نے باب یہ قائم کیا، فقہی رجحان ہے، بس امام اعظم کا بھی فقہی رجحان ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے۔ تو میں صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، اگر یہ حق فقہی رجحان کے مطابق ابواب بنانا اور ان کے مطابق حدیث لانا، امام بخاری کو یہ حق دیتے ہو، امام مالک کو دیتے ہو، امام مسلم کو دیتے ہو، امام ترمذی کو دیتے ہو، سب ائمہ کو دیتے ہو، یہ حق امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں نہیں دیتے؟ اتنی سی بات ہے۔ تو امام مالک نے ایک باب قائم کیا جاری نماز میں امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، اور پڑھیے حدیث کیا ہے، سنیے بڑی غور سے لفظ حدیث کے، ان عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر، کان اذا سئل، ان سے جب پوچھا گیا، حل یقرأ احد خلف الامام، کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرے؟ اس حدیث میں، سوال میں جہری غیر جہری کا کوئی ذکر ہے؟ بولیے، آپ علماء بیٹھے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اذا کان سئل حل یقرأ احد خلف الامام، کیا امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہ کی جائے؟ جہری سری کا کوئی فرق یہاں کوئی ذکر ہے؟ مطلقاً سوال تھا، کیا امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے، یہ پوچھا گیا۔ قال اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، جب کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اسے کافی ہوتی ہے، پیچھے مت پڑھے، یہ جواب ہے۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، پھر اس اطلاق کی مزید توثیق کر دی، تصریح کر دی مطلقاً، کہ جب امام کے پیچھے اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، امام مالک بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، جب کوئی مقتدی کبھی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھے، خواہ جہری ہو یا سری، نفس حدیث میں، متن حدیث میں، سوال میں اور جواب میں کہیں بھی جہری سری کا بیان نہیں، مطلقاً، تو پڑھے یا نہ پڑھے، آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات مقتدی کو کافی ہوتی ہے، یہ جواب تھا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، اور جب وہ شخص اکیلا نماز پڑھے تو تب قرات کرے۔
اب حدیث اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں، اپنے ابلاغ میں بڑی واضح ہے، مبہم نہیں ہے، شک و شبہ اور التباس سے بالا تر ہے، مگر کیا کریں؟ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل مدینہ نے امام مسلم اور امام ان کی طرح اس حدیث کو جس باب کے تحت درج فرما دیا وہ ہے ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر فی، جہری نمازوں میں قراءت نہ پڑھی جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں محدثین جب گفتگو کرتے ہیں، میں وہ حق استعمال کرتے ہوئے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ طریقہ محدثین ہے، آپ پڑھ لیں، جس کتاب کو پڑھ لیں، آپ امام اسقلانی کو پڑھ لیں، آپ امام کرمانی کو پڑھ لیں، آپ امام عینی کو پڑھ لیں، امام قسطلانی کو پڑھ لیں، امام نووی کو پڑھ لیں، آپ شروح بخاری کو پڑھیں، شروح مسلم کو پڑھیں، شروح ترمذی کو پڑھیں، شروح ابی داؤد کو پڑھیں، ہر محدث بیان کرتا ہے کہ یہ جو حدیث الباب سے ترجمۃ الباب مختلف ہے، جوڑ نہیں کھاتا۔ وہ لکھتا ہے کہ حدیث الباب سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا، کبھی بیان کرتا ہے کہ ترجمۃ الباب اور حدیث الباب میں اختلاف ہے، فرق ہے، مطابقت نہیں ہے، لکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں، تراجم الابواب پہ لکھنے والے کل محدثین بیان کرتے ہیں کہ مطابقت نہیں ہے۔ سو میں ان کے تتبع میں ادباً عرض کر رہا ہوں، ان بہت ساری کتب میں جہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحاح ستہ میں، موطا امام مالک میں اور بخاری اور مسلم میں کثرت سے مذہب امام اعظم ثابت نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ درج شدہ احادیث اور تراجم الباب میں مطابقت نہیں ہے۔ احادیث وہی ہیں، کسی اور کتاب کو نہ لیں، صرف صحاح ستہ پر مدار کریں، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد پر ہی مدار کریں، وہی حدیث جو انہوں نے لی، تراجم الابواب بدل دیں، پورا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ ثابت ہو جائے گا۔ اب جو تراجم ہیں ان کے وہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ ان کے اجتہاد ہیں، اور ہم اجتہاد بخاری کے مقلد نہیں ہیں، ہم اجتہاد ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام بخاری ہمارے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امام مطلق ہیں، امام الائمہ ہیں، امام الحفاظ ہیں، سب سے بڑے سرتاج ہیں، سورج ہیں، مگر روایت حدیث کے، فقہ الحدیث کے نہیں، فقہ کے امام نہیں، روایت حدیث کے امام ہیں۔ فقہ کے امام ابو حنیفہ ہیں، جن کا ہر کوئی عیال ہے، جن کا ہر کوئی محتاج ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے، یہ مسائل احادیث کی وجہ سے نہیں، تراجم الابواب سے۔ اس لیے میں نے جب اپنی حدیث کی کتابیں آج انہی کتب میں سے حدیث لے کے مرتب کی تو میں نے سب کے تراجم الابواب الگ قائم کیے۔ یہ حق ہے، اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ حق ہے۔ جو حدیث کی کتاب جمع کرے، مرتب کرے، اس کا حق ہے کہ وہ ترجمۃ الباب کو قائم کرے۔ یہ وہ حدیث آ گئی، کیوں آئی؟ وجہ بتاتا ہوں وہی، جیسے امام بخاری ترجمۃ الباب لاتے ہیں، اسی طرح امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد اور امام مالک کا طریقہ کہ حدیث کو بیان کر کے اینڈ پر اپنا مذہب بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہری نماز میں قرات نہیں کرتے تھے، سری میں کرتے تھے۔ آگے لکھ دیا مسئلہ، قال یحییٰ سمعت مالکا یقول الامر عندنا، کہ ہمارے یہاں حکم یہ ہے ان یقرأ الرجل وراء الامام فیما لا یجہر فیہ الامام بالقراءۃ ویترک القراءۃ فیما یجہر فیہ الامام بالقراءۃ۔ سری نماز ہو تو اس میں قرات کی جائے، جہری ہو تو ترک کر دی جائے۔ فرمایا ہمارا مذہب یہ ہے، تو چونکہ مذہب یہ ہے اس لیے اس حدیث کو بھی اسی باب میں لے آئے، یعنی مفہوم اس کا یہ سمجھا۔ تو یہ مسئلہ مفہوم کا ہے۔